بسم الله الرحمن الرحيم السلام ياسين. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت میں اپنے سنی مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ اب بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ میں سوشل میڈیا کو پسند نہیں کرتا، نہ میں اس میں شامل ہوں کہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو خبریں چلتی ہیں نا وہ بڑی مسالے دار ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے جھوٹ اور سچ مکس ہو کے وہ جب جاتی ہے تو کئیوں کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ تو میں اپنا یہ اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے اور اپنا ایمانی تقاضا سمجھتے ہوئے کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نہ مجھے کسی نے کہا ہے، نہ مجھے کسی نے کوئی پریشر کیا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ مشہور ہوئی کہ جناب اویس قادری نے اپنی بیٹے اور بیٹی کا نکاح جو ہے محرم میں کیا، جو کہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ یعنی کہ پھر میری بچی کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ، خیر ان سے تو میری گفتگو ہی نہیں، ان کے لیے تو میرے علماء کافی ہیں انشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو یہ بات مشہور کی گئی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ میرے کسی بیٹے یا کسی بیٹی کا نکاح محرم میں نہیں ہوا، اور دنیا نے دیکھا ہے الحمدللہ 11 مارچ شب معراج میرے بیٹے کا نکاح ہوا اور ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اس میں سب جانا۔ اس طرح میری بیٹی کا نکاح ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا ہے، 8 اگست کو، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور اس کی تو ابھی تاحال رخصتی بھی نہیں ہوئی بھائی، اس کو بھی وقت ہے، دیر ہے اس کو۔ تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں جو میں نے کر دی۔ البتہ یہ تھا کہ میرے بیٹے کا جو ولیمہ تھا نا، وہ تاریخ تھی 2 اگست۔ یہ میں آپ کے سامنے کارڈ پیش کر رہا ہوں، یہ تاریخ، یہ کارڈ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے 2 اگست۔ لیکن 2 اگست کو کیا ہوا تھا؟ لاک ڈاؤن پورے کراچی میں، سب کچھ بند، کاروبار بند، مزارات بند، اسکول کالج سب بند، ہال بند، یہ سب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سب بند ہو گئے تھے۔ تو یہ ہمیں کینسل کرنی پڑی۔ تو یہ ہے کارڈ کی سر ورق، جس پر ہم نے یہ یوں اسٹیکر لگایا تھا، یہ یوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر کارڈ ہے، اور میں کارڈ بھی آپ کو دکھائی دوں تاکہ ان لوگوں کی زبانیں بند ہوں جو معاذ اللہ مجھے کہتے ہیں میں نے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، مجھے کہہ رہے کہ میں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ اس مہینے میں رکھی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دیکھیں، یہ کارڈ نیا چھپا ہے۔ ہر کارڈ جس کو میں نے کارڈ کیا، اس کارڈ کے پیچھے ایک کارڈ ہے، یہ دیکھیں، یہ پرانے کارڈ ہے۔ اس میں دیکھیں کیا تھا، سنڈے 2 اگست، یہ نظر آ رہا آپ پر؟ یہ تو ہو گئی بات، یہ تاریخ تو میں نے پہلے کی رکھی تھی۔ اب یہ جناب 13 اگست کو کیسے ہوئی؟ تو بات اصل یہ بھائیوں، کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، جو قریبی ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں اس موقع پہ یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مجبوریوں سے بچائے۔ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں الحمدللہ جانتا ہوں کہ وہ کام جو اگرچہ جائز ہو لیکن فتنے کا باعث بنے تو اس سے بچنا ہی احوط ہے، میں جانتا ہوں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ مہینہ کون سا ہے، اس مہینے میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ کوئی مستحسن سمجھ کے نہیں کیا ہے، یہ ایک اضطراری کیفیت تھی، اضطراری حالت تھی، اختیاری حالت نہ تھی۔ لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے بعد بھی، عاشورے کے بعد بھی کوئی یقینی صورتحال تو تھی نہیں اس کی۔ اور ہال کا پتہ آپ کو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہال جو ہے وہ تاریخوں پر چلتے ہیں، تاریخیں ہیں ہی نہیں، کیا کرے بندہ۔ تو وہ پھر مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، کئی باہر ممالک سے آئے ہوتے ہیں، جن کے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کی ٹکٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور آج کل جانتے ہیں آپ یہ جو ٹریول کا معاملہ کیسا الجھا ہوا ہے، سیٹیں کہاں ملتی ہیں، کس طرح ملتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت میں یہ کی گئی ہے۔ اس کے باوجود الحمدللہ، یہ میں بتاؤں الحمدللہ کہ ہمارے یہاں، میرے یہاں الحمدللہ
شادی میں گانے باجے ناچ ڈانس پارٹیاں یہ نہیں ہوتی، چاہے محرم ہو یا نہ ہو۔ الحمدللہ میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری کا تربیت یافتہ ہوں، ان کی صحبت میں رہ چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہماری دھوم دھام تو بس یہی ہے حضور کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر۔ تو میں نے اپنے بیٹے کے ولیمے کو برائے ایصال ثواب امام علی مقام شہداء کربلا میں نے منسوب کیا اور ان کے نام کا لنگر مہمانوں کو کھلایا۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو تقریب میں ولیمہ تھی وہ کیسی تھی، جس کے گواہ کراچی کے مستند بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے سرا حضرات اور دیگر مسلمان موجود تھے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی دی ہے انہوں نے کہ ایسا ولیمہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا جس میں ایسی نعتیں پڑھی جائیں اور ایسے مناقب پڑھے جائیں امام علی مقام کے۔ مغرب کی نماز با جماعت ادا کی گئی اور پھر 1 گھنٹہ پورا الحمدللہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم نے عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہم نے یہ سلسلہ رکھا، سلام پڑھے گئے، مناقب پڑھے گئے، دعائیں کی گئیں اور پھر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گئی شریعت کے مطابق، اور پھر تمام مہمانوں کو جو ہے وہ لنگر حسینی کھلایا گیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ اس محفل میں میرے بیٹے کا سہرا بھی نہیں پڑھا گیا۔ بہرحال جو میری ایک وضاحت تھی جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ضرور سمجھیں گے، اور مسلمان کو آپس میں محبت کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کچھ چاہنے والوں نے میری حمایت میں جو ہے وہ بڑے بڑے دلائل پیش کر دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے۔ تو بھائی میں یہاں جائز ناجائز کی تو بات کرنا ہی نہیں بیٹھا، نہ مجھے اس میں الجھنا ہے۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم میں یہ ایسی تقریب جو ہیں شادیوں کی یہ مناسب ہی نہیں، لیکن کچھ مجبوریاں انسان کی ہو جاتی ہیں۔ ہر سنی کا دل امام علی مقام کی محبت سے لبریز ہے، اور کربلا میں جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا اس پر دل مغموم ہے، اور یہ دل مغموم صرف محرم میں ہی نہیں ہوتا، یہ جب بھی ان کی یاد آ جائے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھی کہ محفل میں میں من کو پڑھتے پڑھتے کیا مجھ پر دقت نہیں ہوتی؟ وہ کون سا محرم ہوتا ہے؟ تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس کے دل میں غم نہ ہو نا ان کا، تو اس کو یہ غم ہونا چاہیے کہ غم ہے کیوں نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ماحول میں پلے بڑے ہیں جہاں الحمدللہ اہل بیت کی محبت پلائی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے کئی سنی بھائیوں نے جو ہے ماشاءاللہ محبت میں آ کر بڑی معاملات کیے، تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ برائے مدینہ کسی قسم کی اس قسم کی کوئی تقریر یا کوئی آپ نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں سادات کا ایک ادنا غلام ہوں، میں ان کے در کا ادنا فقیر ہوں، میری اپنی کوئی عزت نہیں، میں ایک ذلیل انسان ہوں۔ میری جتنی عزتیں ہیں سب ان کے نالین کے صدقے میں، حضور کے نالین کے صدقے میں۔ تو سادات کرام یقیناً اس قسم کی جو بناوٹی خبریں سن کر ان کے دل پر تو ناگوار گزرا ہوگا، اور انہوں نے جذبات میں آ کر باتیں بھی کی ہوں گی، ان کا قصور بھی نہیں ہے اس میں۔ اب میں نے حقیقت واضح کر دی، اور امید ہے انشاءاللہ یہ سادات جن گھرانے کے وارث ہیں نا، جن گھرانے کے یہ منسوب ہیں، ان کی تو گھرانے کی شان ہی درگزر کرنا ہے، تو یہ اپنے اس فقیر کو انشاءاللہ ضرور درگزر کریں گے۔ میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی یا کسی کی بھی آزاری ہوئی تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ میرا حال اور میرا مستقبل جو ہے، میرا جو ماضی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس ماحول کا پلا بڑا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں، جو معاملات تھے، میں نے یہ عرض کر دیا۔ اور ایک اور بات کرنی تھی کہ چونکہ یہ ایک مجبوری کے تحت کیا گیا، تو کوئی اس کو دلیل نہ بنائے، یاد رکھیے گا، اور اس کو دلیل بنا کر کے جناب ہم بھی کریں گے، نہ، یہ کوئی روایت بنانے کی چیز تھوڑی ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی مجبوری ہو بھائی، یہ تو میں نے کہتا ہوں یہ بالکل مناسب ہی نہیں ہے ان دنوں میں، تو آپ کبھی بھی اس کی پیروی مت کیجیے گا۔ اور حضور وہ امام علی کا ہم ہونا چاہیے، لیکن ایسا کہ اسے سوگ نہ ہو، سوگ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ میں پھر ایک بار پھر اپنے تمام ان لوگوں سے کہ جو جن کے دل جو ہے وہ دل آزاری ہو جن کی، میں ان سے ایک بار پھر معذرت طلب کرتا ہوں، اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حب صحابہ میں اور حب اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں جینا نصیب فرمائے، اور انہیں کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی، تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام۔